والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، تین، قروء، حیض یا طہر، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمنا، وہ چھپائیں، ماں، جو، خوا کا پیدا کیا اللہ، اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان، اگر، کننا، ہیں وہ، یؤمنن، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم، اور دن، الآخر، آخری پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان، اگر، ارادو، وہ ارادہ کریں، اصلاحا، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثلو، مانند، الذی، اس کے، جو، علیہن، ان کے ذمہ ہے، بالمعروفی، ساتھ معروف طریقے کے، وللرجالی، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجۃ، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اب جو اس کا میننگ فل فریز وہ دیکھ لیں، اور طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیے، والمطلقات، تو، لام اور کا سے ہے، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، رعب، صاد سے ہے، انتظار کریں، they should wait, they should stop themselves، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، مطلب کیا نہ کریں، نکاح نہ کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، مطلب کہ اپنے نفسوں کے ساتھ، مطلب وہ نہ کریں گے عمل نکاح والا، ٹھیک ہے، اور کتنا پھر انہیں انتظار کرنا ہے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، اور طہر مینشن کیا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، 3 حیض کا مینشن کیا گیا ہے، اور مطلب کہ 3 منتھلی سائیکلز آنے چاہیے، ٹھیک ہے، 3 پیریڈز کا انتظار کریں، اٹ ڈپینڈس، ہر ایک عورت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ 3 مہینے کے اندر آ جائیں، یا اس کی عادت ڈفرنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آ جائیں، یا اگر اس کی عادت ڈفرنٹ ہے تو 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ 3 منتھ سے کم کا ٹائم بھی ممکن ہو۔ تو یہاں پر 3 ماہ مینشن نہیں کیا گیا ہے، جس پوائنٹ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ کیا مینشن کیا گیا ہے، ثلاثۃ قروء، کہ اس میں عادت کا ڈفرنس مینشن کیا گیا ہے، اس وجہ سے 3 پیریڈز کو فالو کرنا ہے، 3 منتھلی سائیکلز کو، 3 حیض کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دس، ولا، اور نہیں، یحلو، حلال، لہن، ان کے لیے، اور نہیں حلال ان کے لیے، کیا حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان کے، یکتمنا، وہ چھپائیں، کیا چھپا کے رکھیں، ان کے لیے، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر کوئی جو ہے بچہ ان کو دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، تو 3 پیریڈز کے بعد یہ پتہ چل جائے گا نا کہ either she is pregnant اور either she is not pregnant، ٹھیک ہے، تو ان کے پیٹ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اگر معلوم ہو گیا ہے کہ پیریڈز آئے ہیں یا نہیں آئے، اگر تو پیریڈز آتے رہے ہیں ریگولر، اٹ مینس کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے، اور 3 ماہ بعد اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں شی از اے پریگننٹ، تو ایسی صورت میں دوبارہ نکاح کی ابھی اجازت نہیں ہے، ان دا کیس آف پریگنینسی، ٹھیک ہے، جب تک بچے کی جو برتھ ہے وہ نہیں ہو جاتی، وضع حمل، مطلب اس کی جو عدت ہے، تب اس سچویشن میں جو ہے وہ ولادت کا ٹائم پیریڈ ہے، جب بیبی جو ہے وہ جنم لے لے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، جب ڈلیوری ہو جائے گی تب تک اس کی عدت چلے گی، ٹھیک ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کیس کو سب سے پہلے رکھا گیا،
ان اگر کننا ہے وہ. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ تو ایک عدت کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا کہ جب اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی جو ڈلیوری جب ہوگی تب اس کی جو ہے عدت کمپلیٹ ہوگی. دس از فار دا پریگننٹ لیڈی. اب جن عورتوں کے پیریڈز بند ہو گئے ہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی جو ہے مدت 3 مہینے کنسیڈر کی جائے گی. اسی طرح سے وہ بھی بچیاں، گرلز جن کو بھی پیریڈز شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، ان کی مدت بھی 3 منتھس کنسیڈر کی جائے گی. تو عدت کی بھی اقسام ہیں. طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. وی آلریڈی ڈسکسڈ اوور ہیئر ثلاثہ قروء، ٹھیک. اس کے بعد بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. جن عورتوں کو پیریڈز ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ہیں ان کی 3 مہینے ہے. اسی طرح سے لانڈی کی بھی عدت جو ہے وہ 2 منتھس ہے. کھلا جب لی جاتی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 1 مہینہ ہے. اور پریگننسی کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ عدت جو ہے بچے کی ولادت تک ہے. یہ ساری کی ساری ڈفرنٹ اقسام ہیں عدت کی. اب ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ کون سی ایسی سچویشن ہیں جب ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے. اس میں آپ اور میں سب جانتے ہیں رمضان ابھی ریسنٹلی گزرا ہے. ایک تو روزے کی حالت، پھر اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت میں، اور پھر جو کہ حج کے دنوں میں جب احرام ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہوتا ہے ڈیورنگ دیٹ. تو ان دنوں میں ان کننا اگر ہیں وہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو وہ چھپائیں گی نہیں. انہیں بتانا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں یا نہیں ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ اور شوہر ان کے احقو زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کی. مطلب ان کی وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے کے. یعنی حالت عدت میں ہسبینڈ کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو رجوع کر لے، بیوی سے واپس اس کو بسا لے، جب تک کہ کنفرمڈ طلاق واقع نہیں ہو جاتی. پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی، اینڈ دین کم دا تھرڈ ون جہاں پہ جدائی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ان کو واپس لانے کے گھر جو ہے وہ شوہر کا سب سے زیادہ ہے. ایون مطلب کسی غیر کی بجائے اگر دیکھا جائے تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن واقع نہ ہو. تو بائن ہوتی ہے جس کے بعد کے رجوع نہیں کیا جا سکتا. اب پہلی طلاق جو ہوتی ہے اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری طلاق جو ہوتی ہے اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے. اور بائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی ڈال دینے والی. اب وہ شوہر واپس نہیں لا سکتا. اب وہ عورت وہ ٹائم پیریڈ پورا کر کے پھر شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ طلاق دی تو طلاق رجعی ہے. رجوع کر سکتا ہے شوہر. پھر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے. فی ذالک اس میں، اس مدت میں. تو ذالکہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس عرصے میں، اس ٹائم پیریڈ میں. کون سے عرصے میں؟ عدت کے پیریڈ میں. اور ڈپینڈنگ آن دیٹ کہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں، ہسبینڈ بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرے کس چیز کا؟ اصلاح کا. شرط اس میں یہ ہے کہ اصلاح چاہیں، یہ نہیں کہ ظلم و ستم کے لیے لے جائیں واپس. کہ ایک عورت کو ایک عموماً سیٹ پیٹرن بن جاتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں بھی ایک لنک قائم ہوا ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ قسم کھا لیتے تھے اور عورت کو ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ نہ تو وہ بیوہ کنسیڈر ہوتی تھی اور نہ ہی منکوحہ. اب یہاں پر بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ عدت ختم ہونے والی ہے اور وہ کہے جی نہیں میں بسانا چاہتا ہوں، اور واپس لے جائے، اور واپس لے جا کے پھر سے اگین وہی اگر اس نے ظلم و ستم شروع کرنا ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کنڈیشن کی بات کی گئی ہے. ان ارادو اصلاحا، اگر واقعی ہی فرام دا ڈیپتھ آف ہز ہارٹ وہ جو ہے سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ اصلاح کرے گا تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے،
اور ان عورتوں کے لیے کیا ہے مطلب حقوق ہے. اب یہ جو حقوق ہیں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رائٹس دیے ہیں. میل کے ڈیفرنٹ ہے, فیمیل کے ڈیفرنٹ ہے. مثلو میم سالام سے ہے مانت, سملر. الذی وہ جو, علیہن ان عورتوں کے اوپر ہیں یا ان کے ذمہ ہیں, جو بھی ان کی ڈیو رسپانسبلٹیز ہیں. کیا ہے کہ ان عورتوں کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, جیسے کہ جو حقوق ہیں وہ میلز کے اوپر بھی ہیں, فیمیلز کے اوپر بھی ہیں, لیکن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. اب وہ بالمعروف سات بڑے طریقے کے, مطلب کہ ان کو اچھے طریقے سے, ریزنیبل طریقے سے سوسائٹی میں رہتے ہوئے حالات جیسے ہیں, جیسی کنڈیشنز ہیں, اس حساب سے ایک میل اور فیمیل کی رسپانسبلٹیز میں ڈفرنس ہوتا ہے, ان کی حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو عورت کی نسبت جو ہے ایک درجہ زیادہ دیا ہے. اب وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر عورتوں پر درجاتن ایک درجہ ہے. مطلب کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے. وہ کیوں, اس کی جو مین جو ہمیں بتائی گئی ہے ریزن, وہ اس میں سورۃ النساء میں بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی جو ہیں وہ خوبیاں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ لیڈرز ہیں. اور وہاں پہ واضح جو ہے وہ قوام کا لفظ جو ہے وہ سورۃ النساء میں مینشن ہے. اچھا, اب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبیاں آدمی اور عورت میں ڈفرنٹ رکھی ہیں, اور یہ جو درجہ بھی ہسبینڈ کا ابو رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو دا وائف, اس کی ریزنز یہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی مرد جو ہیں وہ جسمانی طاقت زیادہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکل اسٹرینتھ ان کی زیادہ ہوتی ہے. اینڈ نمبر 2, وزڈم وائز بھی دے آر مور لاجیکل, ٹھیک ہے, عقلی قوت ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ اگلی بات یہ کہ عورت کے ساتھ ہر منتھ میں کچھ ایسے اسپیسیفک ایام, خاص ایام گزرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی اور ایون ایموشنلی طور پر ویک محسوس کرتی ہے. ٹھیک, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں رسپانسبلٹیز ٹوورڈز وائف اور ٹوورڈز ہسبینڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے آدمی کے اوپر یہ ساری چیز ڈالی ہے کہ اس نے باہر کے چیلنجز کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ زیادہ اسٹرانگ بھی ہے. عورت کو یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں ڈالی, اسے گھر میں رہنا ہے, اسے گھر کی جو ہے وہ ساری کی ساری نگرانی اس عورت کے ذمہ ہے, بچوں کو پالنا اس کے ذمہ ہے, اس کی پرورش, اس مرد کی جتنی جو بھی امانتیں ہیں اس گھر میں ان سب کی جو ہے رکھوالی اس عورت نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ وما انفقوا, اس میں جو ہے آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر کوئی وہ نفقہ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, کوئی خرچ کرنے والی چیز نہیں ڈالی. عورت کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ نان نفقہ چلائے, کوئی جاب کرے یا گھر کا خرچ چلائے, یا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹیز جو ہے وہ مرد کی ہیں, کہ کیونکہ وہ ایک درجہ اس کا زیادہ رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے میراث میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کی نسبت آدمیوں کا حصہ, مردوں کا حصہ زیادہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, تو حقوق کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہے جیسے کہ ہم سب جی رہے ہیں, زندگی جیتے ہیں, میں اور آپ ہم سب جیتے ہیں, جینے کا حق ہے, یعنی کہ زندگی کا حق ہے. مرد اور عورت میں اس لحاظ سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے, وہ دونوں جیتے ہیں زندگی. اسی طرح سے ایجوکیشن کے رائٹس ہیں, مرد اور عورت دونوں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, کسی نے کوئی روکا نہیں, کوئی ڈفرنس نہیں ہے, دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز آر اویلیبل. دین میرٹل سٹیٹس کا حق ہے کہ وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دونوں کا حق ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان کی شادی ٹائم اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو ٹائم, جب بہترین وقت ہے تو ان کی جو ہے شادی کی جائے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو محروم نہیں رکھا ہے, عورت نماز بھی ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, حج بھی کرتی ہے, ساتھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کہا گیا عورت کو کہ وہ محرم کے ساتھ ہی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایکولی ہیں, اور دونوں پر جو بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ بھی پوری فریڈم کے ساتھ وہ زندگی گزاریں. لائک یہ عبادتیں کر رہے ہیں, اگر شادی کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, واٹس ایور جتنے بھی کیسز ہیں میل اور فیمیل کو لے کے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو ایک بحیثیت ایک آزاد شہری کے
जिंदगी दोनों मर्द और औरत गुजार रहे हैं, और ये सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो दी है, मर्द को भी औरत को भी। लेकिन जब आई बात एक फैमिली सिस्टम की, तो अल्लाह ताला ने फैमिली सिस्टम को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अगर जोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जोड़ा, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया कि दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ पीस हैं, एक दूसरे को सुकून देते हैं, ठीक है? लिबास है एक दूसरे का। इसीलिए अब जब खानदानी जिंदगी की बात आई तो एक सिस्टम चलता है घर के अंदर, घर की भी एक रियासत है जिसका लीडर, जिसका अमीर जो है वो आदमी को बनाया गया है और उसकी असिस्टेंट उसकी वाइफ को बनाया गया है। लेकिन अमारत जो है, जो बिल्डिंग है, वो किसके हाथों में दी गई है? जिसके पास कुव्वत ज्यादा थी, जिसके पास अकल ज्यादा थी, ठीक है? तो क्योंकि औरत की जो भी मखसूस जिम्मेदारियां हैं, जो भी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर बच्चों को जन्म देना है, और इसी तरह से कई जिस्मानी आर्जे भी लाहक होते हैं। वहनन अला वहनन की मिसाल सूरह लुकमान में हमें मिलती है कि औरत जो है जन्म देती है बच्चों को, तो उसमें जो है बहुत याददाश्त के हवाले से भी कमजोरियां जो है उसको लाहक होती हैं। तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं मर्द पे डाली गई हैं, इतनी जो स्ट्रॉन्ग किस्म की जिम्मेदारियां हैं, चैलेंजिंग वाली। अब ये अलग बात है कि वो एज ए लीडर इनको परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी के तौर पर पूरा दर्जा उसको एक अलग दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सोचने लग जाए कि अल्लाह की निगाह में वो ज्यादा हो जाता है, या उनका जन्नत में दर्जा ज्यादा होगा, या ये कि उनको कोई खास किस्म की प्रिविलेज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दे दी है। ये अथॉरिटी है, ये दर्जा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बेस के ऊपर है। जितनी पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा होंगी। इसी दर्जे की बुनियाद पर तलाक का हक जो है औरत की बजाय जो है वो आदमी को दिया गया है, ठीक है? और घर के निज़ाम को कायम रखने के हवाले से औरत, चूंकि आपको पता है अपने कुछ खास अय्याम में, मखसूस हालात में, जब सपोज एक तो मंथली साइकिल्स हैं, फिर उसके बाद जब वो बच्चे जन्म देती है, वो भी एक निफास का टाइम पीरियड है। और अगर कोई खुदा न खास्ता उसको इससे हटकर इस्तिहादा का भी कोई मर्ज है, तो ये अज़ा, तकलीफ और रूहानी और जिस्मानी मुश्किलात हैं उसके लिए, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि वो अपने ही हुकूक को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर ले, इसलिए एक दर्जा अब उसको दिया गया है। तलाक का इख्तियार भी जो है वो मर्द को दिया गया है। हाँ, अगर मर्द जो है वो औरत के हुकूक पूरे नहीं करता, चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर, या फिर ये कि बच्चों के हवाले से हैं, नानक्के के हवाले से हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अगर वो बहुत ही ज्यादा तंग है तो वो फिर खुला का मुतालबा कर सकती है। और अगर वो अपने नहीं कर रहा, अपने जो उसके ऊपर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पूरा नहीं कर रहा, और जो औरत है वो बहुत ज्यादा जुल्म सितम का शिकार है, दोनों केसेस में वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है कि वो जानता है इन चीजों को। और उसूल क्या बताया गया है कि ना कोई नुकसान उठाए बेसिकली, और ना कोई किसी को नुकसान दे, दोनों का अल्लाह देख। अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, अल्लाह ताला हिकमत वाला है। हर एक को अपने अपने सर्कल में अल्लाह ताला ने काम पे लगाया है कि हर एक की अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हुकूक हैं, जिम्मेदारियां हैं। जितनी किसी की जिम्मेदारियां हैं उसका उतना बोझ है उसके ऊपर। ये नहीं कर दिया गया कि उसके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा की आखिरी आयत में भी ये फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला ने किसी पर भी उसकी हिम्मत से बढ़ के जो है वो बोझ नहीं डाला। तो आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी इदारे काम करें, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक पर्सन जो है वो मेन हेड होता है, और उसके नीचे सारे के सारे लोग काम करते हैं। सारे के सारे तो लीडर्स नहीं बन के बैठ जाते हैं ना। इसी तरह से अगर एक ही कार को ड्राइव करने के लिए दो ड्राइवर हो तो आप देखें उसकी सूरत हाल क्या होगी। इसी तरह एक कश्ती को भी देखें तो दो मल्लाह नहीं हो सकते उसके। तो एक जो होता है मेन लीडर होता है, और उसके साथ सारा का सारा जो कंट्रोल है उसके हाथ में होता है, और उसको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए पूरा का पूरा निजाम जो है वो नीचे चल रहा होता है। फिर ये है कि ईमान का तकाजा क्या है कि इंसान जो है अल्लाह के इन अहकामात को पूरे दिल के साथ कबूल कर ले, दिल में कोई तंगी ना लेकर आए
کہ ایسے نہیں تو ایسے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں کمی کی ہے یا اس کے حق میں زیادتی کی ہے، ایسا کچھ اس کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ سارے کے سارے احکامات وضع کیے ہیں انسان کے لیے، کہ کیسے اس نے عدت کے اندر جو ہے کس طرح سے اس نے رجوع کرنا ہے۔ جی، عدت کے اندر کس طرح سے اس نے خاوند نے رجوع کرنا ہے، پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے دوران اجازت ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور جب تیسری ہو جائے گی تو پھر ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہ دونوں مل بیٹھیں۔ اور اسی طرح سے البتہ مرد کو عورت پر فضیلت کا جو درجہ حاصل ہے وہ یہ کہ چونکہ مرد ہی عورتوں کے تمام معاملات کے ذمہ دار اور پورے گھر کے منتظم ہوتے ہیں اور خرچ اور اخراجات بھی وہی برداشت کرتے ہیں، لہذا طلاق اور رجوع کا حق صرف اسی وجہ سے مرد کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے دل جو ہیں ان کو وسیع کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ہم کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنے والے بنے۔ اب اس میں ایک جو ہے اسی کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک حدیث جو ہے اس کو میں مینشن کروں گی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے، کیونکہ اب یہ ہماری آیت ایسی چل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اسے روٹ کر اسے کہیں اور نہ بھیج دو، ہاں کیا کرو گھر میں ہی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اسے روٹ کر اسے کہیں اور نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احسان کا معاملہ جو ہے وہ دیا ہے مردوں کو کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ، پھر سارے کے سارے احکامات واضح کر دیے، اور نکاح کی اگر آیات بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی تقوی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام جاہلیت میں جو طلاق دینے کی جو طریقہ تھا، جس میں بڑی irregularity پائی جاتی تھی، کوئی قاعدہ کوئی طریقہ نہیں تھا، کہ طلاق دینے والا جب چاہتا تھا پھر دوبارہ سے اس عورت کا دعوے دار بن کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر ایسی سچویشن میں جب وہ بندی بالکل ایسی ہی بیٹھی ہے، نہ تو وہ منکوح ہے نہ بیوہ ہے، تو اس سے کوئی نکاح بھی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب چونکہ ایک عدت کی ڈیورنگ بھی نان نفقہ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ ہے، تو اب وہ عورت جو ہے وہ بیٹھی رہتی تھی، اس کا نان نفقہ کا خیال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت بڑا ظلم تھا جس کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں آ کر، کہ طلاق کی عدت بیان کر کے، اور وہ بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ہر کیس کی، اور بتا دیا کہ اگر اصلاح کی نیت ہے تو کیا کرو کہ مرد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ ظلم و ستم نہ کرے، اور عورت کو کیا ہے پھر عورت بھی نہ کرے، عورت بھی زیادتی نہ کرے کہ عدت میں کمی یا زیادتی کر کے نا وہ ان معاملات کو خراب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس میں عدت میں کمی زیادتی کرنے کی غرض سے پہلے خامد سے ناراض ہو کے اپنا حمل یا حیض اگر وہ چھپائیں گی نا تو اس میں خرابی ہے۔ ایک تو اس سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا، دوسرا ایک کی اولاد دوسرے کے پاس جانے سے نسب میں فرق پڑ جائے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے برابر کے حقوق رکھتے ہیں، البتہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا کچھ حصہ بڑا ہوا ہے، اس لیے عورتوں کے مقابلے میں ان کے حقوق بھی کچھ زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ان چیزوں کو سیکھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا شرح صدر کرے کہ ہم مزید علم حاصل کریں اور اکارڈنگ ٹو شریعہ چلیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔